ملک میں غیر ملکیوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کا عزم، ملک کے بڑے آج پھر سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس کچھ دیر بعد وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے۔ چینی باشندوں اور غیر ملکیوں کی سیکیورٹی کے امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں عسکری قیادت خصوصی طور پر مدعو، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، گورنر، چیف سیکرٹریز، وزرائے داخلہ، وزیر دفاع اور متعلقہ اداروں کے حکام شریک ہوں گے۔ ادھر خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس مؤخر کر دیا گیا۔ غیر ملکیوں کی سیکیورٹی پلان پر کسی قسم کی غفلت کی گنجائش نہیں، وفاقی وزیر داخلہ نے ایک بار پھر واضح کر دیا۔ کہا متعلقہ اداروں کو ملک دشمن عناصر کے مذموم عزائم خاک میں ملانے کے لیے قریبی رابطوں میں رہنا چاہیے۔ وضع کردہ پلان کی ہر سطح پر باقاعدہ مانیٹرنگ اور سیکیورٹی پلان کے SOPs پر من و عن عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت وزارت داخلہ میں اہم اجلاس ہوا۔ غیر ملکیوں خصوصاً چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے کیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ متعلقہ اداروں کی جانب سے سیکیورٹی پلان اور مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ پیپلز پارٹی کے وفاقی حکومت کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت۔ پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی اجلاس کے بائیکاٹ کا فیصلہ واپس لے لیا۔ بلاول بھٹو کی ہدایت پر PP ارکان بجٹ اجلاس میں شریک۔ دونوں جماعتوں کی مذاکراتی کمیٹی آج پھر سر جوڑ کر بیٹھے گی۔ فریقین تمام معاملات پر اتفاق رائے کے بعد تحریری معاہدہ بھی کریں گے۔ نون لیگ کی حکومت سازی کے وقت ہونے والے معاہدے پر مکمل عمل درآمد کی یقین دہانی۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا دھواں دار خطاب۔ حکومت پر کھل کر تنقید، کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، معیشت بکھری ہوئی ہے، ہمیں ملک کی معیشت کو سنبھالنا ہوگا۔ CPEC منصوبہ پاکستان کی معیشت کے لیے اہم ہے۔ PTI کی حکومت میں 426.4 ارب روپے ریکوری ہوئی تھی۔ کل پنجاب میں ہمارے سینکڑوں کارکنان کو پکڑا گیا ہے، جس کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان ورچوئل مذاکرات میں مثبت پیش رفت۔ عالمی مالیاتی ادارے کے حکام کی 28 جون کو پاکستان آمد کا امکان۔ وزارت خزانہ حکام کے مطابق IMF کی بجٹ منظوری کے لیے ملکی سیاسی اتفاق کی تعریف۔ اقدام کو معاشی پیش رفت کے لیے مثبت قرار دیا۔ متعدد اشیاء پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کو سراہا۔ سخت معاشی فیصلوں کو بجٹ کا حصہ بنانا خوش آئند قرار دیا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری۔ پشاور میں زبردستی فیڈرز چالو کرانے پر رحمان بابا گریڈ اسٹیشن بند۔ مظاہرین کے زبردستی فیڈرز چالو کرانے سے فالٹ پیدا ہوا۔ ترجمان پیسکو کی تصدیق۔ کہا رحمان بابا گریڈ اسٹیشن سے 32 فیڈرز کو بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی ہے۔ مظاہرین نے زبردستی گریڈ اسٹیشن میں داخل ہو کر فیڈرز چالو کرائے تھے۔ ملک میں کہیں چلچلاتی دھوپ تو کہیں بادلوں کا راج۔ 2 دن کی بارش کے بعد آسمان سے پھر آگ برسنے لگی۔ گرمی جوبن پر تربت میں آج پارہ 48 ڈگری تک جانے کا امکان۔ مٹھے میں 41، نواب شاہ اٹک میں 40، لاہور میں 36 ڈگری تک جانے کا امکان۔ شام کے اوقات میں خیبر پختونخوا، پنجاب، بالائی سندھ میں آندھی اور بارش کا امکان۔ پشاور، مردان، نوشہرہ، چترال، دیر، سوات، ایبٹ آباد، منصیرہ میں بادل برسیں گے۔ ملتان، مری، سہیوال، راجن پور، جھلمکسی اور دیگر علاقوں میں بھی بارش کی پیشگوئی۔ کراچی میں شدید گرمی اور ہبس، سمندری ہوائیں بھی بند۔ عوام کے پسینے چھوٹ گئے۔ شہر کا پارہ 33 ریکارڈ، شدت 38 محسوس کی جانے لگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شام کراچی کے مضافاتی علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلنے اور ہلکی بارش کا امکان ہے۔ ٹھٹھہ، حیدرآباد، جیکب آباد، سکھر، لاڑکانہ، کشمور اور گھوٹکی میں بھی بادل برسیں گے۔ سندھ میں امن و امان کا مشن، صدر مملکت آصف علی زرداری نے اجلاس طلب کر لیا۔ اہم بیٹھک پیر کو سکھر میں ہوگی۔ سکھر اور لاڑکانہ ڈویژن کے مختلف اضلاع کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر داخلہ سندھ امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دیں گے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر داخلہ اور دیگر اعلیٰ حکام شرکت کریں گے۔ بانی PTI کی رہائی کے لیے احتجاج پر پرچے کٹ گئے۔ اسلام آباد اور جھنگ میں مقدمات درج۔ جھنگ میں MNA شیخ وقاص اکرم سمیت PTI کے مقامی عہدیداران نامزد۔ عوام کو اشتعال دلانے اور راستہ روکنے کی دفعات شامل۔
اسلام آباد میں درج FIR میں عامر مغل، شعیب شاہین، عالمگیر خان سمیت 14 افراد نامزد۔ مقدمہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ بہاولپور میں بھی دفعہ 144 کے نفاذ کی خلاف ورزی پر PTI عہدیداران اور کارکنان کے خلاف مقدمات درج۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق سے ملاقات۔ آئندہ بجٹ اور ترقیاتی کاموں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا بجٹ گرانٹ بڑھانے کا مطالبہ۔ رانا ثناء اللہ نے کہا حکومت آزاد کشمیر کے عوام کی غیر مشروط حمایت جاری رکھے گی، انہیں ریلیف دینے کے لیے ہر ضروری تعاون فراہم کرے گی، معاشی ترقی اور سماجی خوشحالی کے لیے دستیاب تمام وسائل بروئے کار لائے گی۔ چین کی دوستی سے ہی ملک میں سیاسی و معاشی استحکام آئے گا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں چین پاکستان اور عوام دونوں کی ترقی چاہتا ہے، وزراء کو غیر ذمہ دارانہ بیانات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ چین کے وزیر کی حالیہ تقریر سیاستدانوں کو غور سے سننی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کسی کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا چاہتی، سختی کروں تو دل پر بوجھ ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا اجلاس سے خطاب، کہا کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ہفتے کا ایک دن عوام کے لیے مختص کریں، اسپتال اور اسکولوں کی باقاعدگی سے وزٹ کریں، ہر ڈسٹرکٹ میں مستقل کنٹرول روم ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر صدارت اجلاس انتظامی امور کے حوالے سے مجموعی پرفارمنس کا جائزہ لیا گیا۔ عید پر عمدہ کارکردگی پر ڈپٹی کمشنر اور ان کی ٹیموں کو سراہا۔